سبحان اللہ. اس نے کہا تھا کہ زلف دیکھی ہے ان نظروں نے گھٹا دیکھی ہے, لٹ گیا وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے, اور اپنے چہرے کو چھپانا نہ اے میرے آقا, بات مدت پہ مریضوں نے شفا دیکھی ہے, اور آج میرے سرکار نے زلفوں کو سوارا ہوگا تبھی تو حاکم نے معطر کی فضا دیکھی. اللہ اکبر. یہ عاشقوں کا انداز ہے, وہ جب عشق میں آتے ہیں تو پھر قلم نہیں پڑتی ان کو, وہ جب بول دیتے ہیں تو لکھ جاتا ہے. کہتا ہے کہ اور پھر ایک عاشق رسول نے میدان کربلا کے حوالے سے کیونکہ نانا کا ذکر اور نواسے کا ذکر نہ تو بات نہیں بنتی, نانا کا ذکر ہو اور نواسے کا ذکر نہ ہو تو بات نہیں بنتی. پھر ایک امام حسین کا شیدائی فدائی اس نے لکھا تھا, کہا تھا ادھر نہ تیر نہ خنجر, ادھر نہ تیر نہ خنجر کمان باقی ہے, ادھر ہر ایک دہن میں زبان باقی ہے. عجیب جنگ ہے جنگ کربلا جس میں ہوا جو قتل وہی خاندان ہے. کتنی بڑی بات کہی تھی اس نے. کہا کہ یزید کی طرف پورا معاملہ تھا, 72,000 کا لشکر تھا, لیکن اللہ اکبر اس نے جو ظلم کیا, زیادتی کی میدان کربلا میں. امام عالی مقام کے جو گھر والے تھے, اہل و عیال تھے, وہ صرف اور صرف 72 تھے, ان کے اوپر زیادتی کی گئی. لیکن قربان چاہیے اللہ اکبر, وہ آل نبی ہے, آل نبی, ان کے اوپر زیادتی ہوئی, لیکن قیامت تک کے جو نام باقی رہا ہے وہ میرے امام عالی مقام کا نام باقی رہا ہے, وہ میرے حسین کا نام باقی رہا ہے. تبھی تو ایک شاعر نے پھر کہا تھا کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے, میرے حسین بتاؤ فنا بقا کیا ہے, سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ ماجرا کیا ہے, میرے حسین بتاؤ فنا بقا کیا ہے. اور میرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا پڑھا یزیدی سوچ رہا تھا پھر پتا کیا ہے. چل کے بول دے گا حسین. یہ میرے امام عالی مقام کی شان ہے کہ یزیدی سوچ رہا تھا جب میرے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب سر مبارک کو تن سے جھکا دیا گیا تھا تو نیزے کی نوک پر لہرایا گیا تھا. اللہ اکبر. نیزے کی نوک پر لہرایا گیا تھا نوک پر, تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک حرکت کر رہے. اللہ اکبر. یہ بات میں کہوں کہ لب مبارک جیسے کہ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور میں اتارا گیا, مچھل کے بولتے سبحان اللہ. جب میرے مصطفیٰ ابھی حضرت فاروق بکر نام ہے, وہ کہہ رہے تھے جب میرے مصطفیٰ کریم کو جب قبر لحد میں جب اتارا گیا تدفین کے لیے تو ان کے لب مبارک ہل رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے تھے رب حبلی امتی امتی. تو یہاں پر نانا کے لب ہل رہے ہیں, وہاں پر نواسے کے لب ہل رہے ہیں. نواسے کی زبان پر کیا ہے, نانا کی زبان پر امتیوں کے دعا ہے, اور نواسے کی زبان پر کیا ہے, نواسے کی زبان پر جو نانا پر قرآن اترا ہے اسی قرآن کے بارے میں نواسا نیزے کی نوک پر پڑھ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے, قرآن کریم پڑھ رہا ہے. تبھی تو شاعر نے کہا تھا کہ امام عالی مقام نے جو قرآن پڑھا ہے, اللہ اکبر, رب کعبہ کی قسم, منبر کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں, جو قرآن امام عالی مقام نے نیزے کی نوک پر پڑھ دیا, قیامت تک کے کوئی مرتبہ جاہد آ سکتا ہے لیکن ایسا قرآن نہیں پڑھ سکتا. کوئی مرتبہ ہے علی کا نام آیا نا, کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کام, کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کام جاتا ہے. علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کام جاتا ہے. اور سناؤ قصہ خیبر کا, بات ذہن میں آ گئی, سناؤ قصہ خیبر کا. تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے. اللہ اکبر. یہ بات جو ہے بڑی معتبر بات ہے, یہ اتنی رات کے بعد سننے کو نہیں ملتی, لیکن ایک عاشق بیان کر سکتا ہے, صرف اور صرف عاشق بیان کر سکتا ہے, کیونکہ میں فقیر وارث ہوں, میں اہل بیت کا شہدائی ہوں. تبھی تو آسود نام ہے, آسو نام ہے, آسو والے میں فقیر
وارث عالم پناہ کا میں فدائی ہوں، ان کی بات لے کر کے یہاں آیا ہوں۔ اللہ اکبر، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے۔ علی کا نام سن کے اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ اور سناؤ قصہ خیبر کا، تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے۔ آپ انداز لگائیے، جب اپنے بچوں کو علی کی بات سنائے کریں تو قیامت تک کے وہ بچے کبھی خوف زدہ نہیں، قیامت تک کے کبھی ان کے دلوں کے اندر ڈر نہیں آئے گا۔ اس لیے بتایا گیا اپنے بچوں کو صحابہ کی بات بتاؤ، حضور کی سنتوں کی بات بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، بات یاد آ گئی، وہ بھی ساری بات یاد آ رہی تھی۔ وارث عالم پناہ کا بہت بڑا کرم ہے، جب مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم جب جنگ پر جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان مجمع لگا ہوا ہے، لشکر لگا ہوا ہے، حضور پر بیٹھتے ہیں، تمام صحابہ جاتے ہیں، جنگ فتح نہیں ہوتی، سب جانتے ہیں۔ ابو بکر جاتے ہیں، جنگ فتح نہیں ہوتی، فاروق اعظم جاتے ہیں، جنگ فتح نہیں ہوتی۔ تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، جنگ فتح نہیں ہوئی، کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جنگ فتح، جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے جنگ کو فتح نہیں دیا ہے۔ تو صحابہ حضور کے کان میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ کس کا نام ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کا نام نہیں بتاتے، حضور کہتے ہیں کہ جو جنگ پر جائے گا اس سے رب اور رسول دونوں پیار کرتے ہیں۔ کہا اس سے رب اور رسول دونوں پیار کرتے ہیں، کہا ٹھیک ہے۔ تو جب دوسرا دن ہوا، صحابہ مچل رہے ہیں، صحابہ کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، جب دوسرا دن آتا ہے، منبر لگ جاتا ہے، لشکر لگ جاتا ہے، مجمع لگ جاتا ہے، پھر یا رسول اللہ جب حضور سامنے دیکھتے ہیں، علی نظر نہیں آتے ہیں، تو حضور کہتے ہیں اینا علی، کہتے ہیں اینا علی، علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر، علی مولا علی کی آنکھوں میں درد ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، علی کی آنکھ بیمار ہے، وہ نہیں آئے ہیں۔ تو کہا علی کو بلا کر کے لے کے آؤ۔ اللہ اکبر، جب علی آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، فدا کا امی کی ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے آقا، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، میری آنکھیں پریشان ہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آقا کہتے ہیں اے علی تو آنکھ کھول، اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ میں کہتے ہیں تو آنکھ کھول، اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھوں میں فتح دی ہے۔ مولا علی آنکھ کھولتے ہیں، حضور اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں ڈالتے ہیں۔ مولا علی کہتے ہیں جو روشنی پہلے تھی، جب مصطفیٰ نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں ڈال دیا ہے، پہلے سے زیادہ اب بہتر دکھنے لگا ہے، پہلے سے زیادہ اب بہتر دکھنے لگا ہے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے، میں نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اس کی بات میں کروں گا، اس کی ڈیفینیشن میں کروں گا، لیکن یہاں پر بات مل رہی ہے، بات جنگ ہو رہی ہے۔ میں بات کر دوں کہ مولا علی کہتے ہیں جب لعاب دہن مصطفیٰ نے میری آنکھوں میں ڈالا تو مجھ سے پہلے سے زیادہ اب دکھنے لگا۔ آپ اندازہ لگائیے، جب مصطفیٰ کے لعاب دہن کا یہ عالم ہے، ان کے یہ لعاب دہن کیونکہ نور ہے، جب مصطفیٰ کے لعاب دہن کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کریم کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو شاعر نے کہا تھا ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا، اور بن دیکھ فدا ہے ہر کوئی دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں لعاب دہن جب آنکھوں میں پڑ جاتا ہے تو آنکھوں کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اس محمد رسول اللہ کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، پھر مولا علی کے ہاتھ میں حضور جھنڈا دیتے ہیں، پھر اللہ اکبر کے نعرے لگاتے مولا علی خیبر کی طرف جاتے ہیں۔ ایک بات اور سنی، آپ حضرت غور کریں، توجہ کریں میری طرف، آپ حضرت توجہ کریں، کیونکہ یہاں پر بادشاہوں کی بات ہو رہی ہے، علی کی بات ہو رہی۔ علی کون ہے؟ داماد پیغمبر ہے، شیر خدا ہے، شیر یستا ہے، لا فتح الا علی ذی الفقار ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ آپ سنیں، اپنے دلوں سے ڈر نکال دیں۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، جب مولا علی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے خیبر کی طرف جاتے ہیں، اور جب خیبر کا دروازہ ہلاتے ہیں، جب خیبر کا دروازہ، اور ایک بات سیدھے ہاتھ نہیں پکڑتے خیبر کا دروازہ، الٹے ہاتھ سے
مرحب مقابلے میں آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اے مرحب کون ہے؟ تیرے چرچے تو میں بہت سنا کرتا تھا. تو مولا علی سے وہ کہتا ہے کہ اے بیٹے تو چلا جا, کیونکہ میں 1000 کے مقابلے لڑتا ہوں, تو ایک آیا ہے. کہا تم نے کہا کہ تم پتہ نہیں کس سے لڑتا تھا, پتہ نہیں وہ مرد تھے یا کون تھے تو جس سے لڑا کرتا تھا. کہا ٹھیک ہے یہ باتیں نہ بتا, میرے سامنے آ. جب مولا علی کے سامنے وہ 1000 کے مقابلے لڑنے والا مرحب آتا ہے, مولا علی اپنی تلوار نکالتے ہیں, ایک وار میں ایک ضرب میں اس کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں, اس کے گھوڑے کے 2 ٹکڑے کرتے ہیں, وہ گر جاتا ہے اور تمام لشکر جو ہوتا ہے وہ خوف طاری ہو جاتا ہے. تمام لشکر بغیر جنگ کیے ہوئے چلا جاتا ہے. کبھی تو شاعر نے کہا تھا کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی لڑکا اٹھاتا ہے, علی کا نام سن کے ہم بھی خیبر کہانی نہیں. اللہ اندازہ لگائیے, ہمارے علماء جو ہیں وہ دلائل لے کر کے چلتے ہیں اور پھر آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ, ہوتے ہیں قائل دلائل, آتے ہیں سائل مسائل کے ساتھ. کیونکہ اہل سنت والجماعت کی بارگاہ میں جب کوئی اپنا سوال لے کر کے آتا ہے تو ہم لوگ اس کو قائل کر کے بھیجتے ہیں. یہ نہیں کہ ہوا میں بتا دیں, ہوا میں نہیں بتاتے, ہم اس کو قائل کر کے اطمینان کر کے بھیجتے ہیں. اللہ اکبر. جو مولا علی کی شان ہے کوئی کہانی نہیں ہے. مولا علی کی شان لوگوں نے دیکھ کر کے, ان کی طاقت و قوت دیکھ کر کے شعر لکھے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر ایک شاعر اور ہے جو امام عالی مقام کی شان میں لکھا ہے, غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں. مثلا کہ بولتے کہتا ہے کہ غموں کے شہر میں آ کر حسین لکھتا ہوں, لہو کے دیپ جلا کر حسین لکھتا ہوں, کچھ ایسی مشق ہے مجھ کو حسین لکھنے کی, اما ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں. ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں. الحمدللہ. فخر تو نہیں ہے لیکن یہ بات کہوں گا کہ مصروفیت کی وجہ سے ذرا بیٹھ چکا, لیکن الحمدللہ آسو ماؤں کی سرزمین پر فقیر وارث اپنا بیان مکمل کر کے جائے گا اور کچھ ایسی باتیں بتا کر کے جائے گا. اللہ اکبر کی آپ کو پورے سال یاد نہیں, آپ جانتے کہ کوئی فقیر وارث آیا تھا. ایک بار پڑھیں اللہم صلی غریبنا مولانا محمد علیہ وسلم صلو علیہ السلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اندازہ لگائیے کہ جو یہ مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی جو افضلیت ہے, جو اس مہینے کا رتبہ ہے وہ تمام مہینوں سے بلند و بالا ہے. حتیٰ کہ رمضان مبارک کی شان اس مہینے کی شان سے کم ہے. وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک میں قرآن اتارا گیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اللہ اکبر. اور ربیع الاول شریف میں صاحب قرآن تشریف لایا. ہماری حقیقی تو اسی ماہ مبارک میں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا محبوب ہمیں عطا فرمایا ہے. اگر وہ محبوب تشریف نہ لاتا تو قرآن, ایمان, حج, زکات, نماز, روزہ ہمیں کوئی چیز بھی نہ ملتی. یہ سب انہی کا صدقہ ہے. اور قربان جائیے. اللہ اکبر. رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر پیارے محبوب کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کا کوئی ذرہ بھی مارے وجود نہ. اگر محبوب کا پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کا کوئی ذرہ. اور پھر حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لولا کا لما اظہرت ربی جا. اگر محمد نہ ہوتے, اگر حضور نہ ہوتے, اگر آمنہ کا لالا ہوتا, دونوں عالم کا مالک و مختار نہ ہوتا تو میں اپنی ربی بھیجت کو ظاہر نہ اپنا رب ہونا حضور ظاہر نہیں کرتے اگر محمد کو ہوتے. آپ اندازہ لگائیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شان ہے. ان کی شان تو اتنی عرفہ و اعلیٰ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. میں نے سارے جہان کے لیے حضور کو رحمت بنا کر دی. اللہ اکبر. اور پھر قرآن میں ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. آپ صرف اور صرف
توجہ کریں افراتفری کا ماحول میں. ایک بار مثلا کے بولتے سبحان اللہ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو, گننا چاہو تو نہیں گن سکتے. کیوں نہیں گن سکتے؟ اس کی نعمتیں لا تعداد ہیں, انگنت ہیں. اللہ اکبر. ہم کہیں نہ جائیں, اپنے اعضاء کو دیکھ لیں, اپنے جسم کو دیکھ لیں. کیسے دیکھیں گے؟ میں بتاؤں گا آپ کو. اگر آپ کے پاس ہاتھ نہ ہو, اللہ تعالیٰ اگر ہاتھ نہ عطا کرتا تو آپ کچھ کر سکتے تھے. آنکھ اگر نہ عطا کرتا تو آپ دیکھ سکتے تھے, نہیں دیکھ سکتے تھے, اور کچھ کر بھی نہیں سکتے. اگر پیر اللہ تعالیٰ نہ عطا کرتا تو آپ چل نہیں سکتے تھے. میری ماں بہنیں بھی بیٹھی, وہ بھی سنیں. اگر پیر نہ عطا کرتا تو آپ چل نہیں سکتے تھے. اگر ناک نہ عطا کرتا تو آپ کوئی چیز سن نہیں سکتے تھے. اگر کان نہ عطا کرتا اللہ تعالیٰ تو آپ کوئی چیز سن نہیں سکتے تھے. آپ دوسروں کے محتاج ہوتے. اگر آپ کے ہاتھ نہ ہوتے تو آپ کھانا نہیں کھا سکتے تھے, کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے تھے, کوئی چیز دھر نہیں سکتے تھے, کوئی چیز آپ لا نہیں سکتے تھے. لیکن قربان جائیے, اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں, لیکن احسان نہیں جتلایا, کوئی احسان ہی نہیں جتلایا. لیکن قربان جائیے, جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے, ہمارے خوبی کی بات تو یہ ہے, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو, پیارے محبوب کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, شب عافیہ کے جمعہ کو, مصطفیٰ جان رحمت کو جب دنیا کے اندر بھیجا تو قرآن میں ارشاد فرما دیا. کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ اکبر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنین پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں بڑی رحمت والا رسول ہے. اگر حضور کسی اللہ تعالیٰ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا, جب حضور کو ہمارے قریب بھیجا ہے, ہماری تک بھیجا ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ کی طرف سے ایک نور آیا. ساری بات واضح طور پر کروں گا. تو جو حضور آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے, اور احسان اسی نعمت پر ہوتا ہے جس پر دینے والے کو خود بھی ناز ہو, جس پر دینے والے کو خود بھی ناز ہو. یہ ناز, یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, ملتی نہ اگر بھی حضور آپ کی طرف سے اس ٹھاٹ سے مکوں کے مظاہرے نہیں ہوتے. بیداب بھی بک جائیے, بازار نبی میں اس شان کے سوجے میں خسارے نہیں. سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, حضور کی آمد, رہبر کی آمد, آقا کی آمد, بدری کی آمد, مکی کی آمد, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. فرمائے مرشد فرماتے, دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی صاحبی جو حضرت علامہ مولانا صاحب شامی صاحب اللہ ہے, تمام لوگ جانتے ہیں, وہ بڑے اشعار پڑھتے ہیں, تو انہی کی کاپی کرتے ہوئے ہم ان کے چاہنے والے ہیں, تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ. کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی دور ہے, اس کے سوا دل میں کوئی آرزو رہے, اس اہتمام شوق میں سجدے کروں ادا, تیرا خیال آئے تو دل بابزو رہے, اور جنت میرے نصیب کی وائس کو بخش دے, میرے کفن میں کیسے جنت کی بو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرے کفن میں جنت میرے نصیب کی وائس بخش دے. مجھے جنت نہیں چاہیے, صرف اور صرف میرے کفن میں میرے گیسوں کی. اللہ اکبر. آپ انداز مسل کے بولتے سبحان اللہ, اور یا رسول اللہ بول دیجیے. کہتے ہیں میرے کفن میں صرف مصطفیٰ کریم کی بو رہے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. اللہ اکبر. وہ بو کیسے پیدا ہوگی, وہ بو کیسے پیدا ہوگی, وہ عشق کیسے پیدا ہوگا. اللہ اکبر. وہ عشق اس طریقے سے پیدا ہوگا جب آپ اپنا دل صاف کر کے بریلی کی سرزمین میں جائیں گے, وہاں آپ کو ایک عاشق ملے گا. وہ کون عاشق ہے؟ وہی تو امام احمد رضا صاحب ہے. جب اس کو پڑھیں گے وہ بتائے گا کہ عشق کیا ہے, وہ بتائے گا اس کی عشق کی ڈیفینیشن کیا ہے, عشق کہتے کیا ہے. جب وہ بتائے گا, وہ اپنے انداز میں اس طریقے سے بتائے گا. کیا کہے گا؟ میں کہوں گا وہ کہتا ہے کہ عرش حق ہے, مسند
بات اور عرض کر دوں، اس شاعر میں بڑی چینجنگ کی گئی ہے، اس کو بڑا بدلا گیا ہے. کہتے ہیں کہ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق. تو بڑے علماء نے کہا تھا تم اس میں چینجنگ نہ کرو، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھ دیا وہ رب کی بارگاہ میں، رب کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. اب اس میں چینجنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی تو کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، تم رسول اللہ کے، سارا جہانا پورا جہان رحمت للعالمین کا ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی. اور پھر ایک شعر کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے حجاب، اندھے نزدیک دیکھ قدرت رسول اللہ. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے. اگر ایک بات میں اور کر دوں کہ یہ جو چھوٹے دن ہیں، یہ جلسے جلوس جو ہوتے ہیں تمہارے لیے ہوتے ہیں. تم دیکھ لو کہ عاشق کس طریقے سے منبر پر بیان کرتے ہیں. یہ سن کر کے ایمان لیا حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ، کیونکہ میدان محشر میں صرف حضور کی رسائی ہوگی. داش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت بلا کر سلام، کیونکہ صرف اور صرف حضور کے ہاتھ میں جنت کی ڈور ہوگی اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوگی. اللہ اکبر. یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور پھر میرے مصطفیٰ کریم کی تم شان جاننا چاہتے ہو تو آج میں بتاؤں گا مصطفیٰ کریم کی شان کیا ہے. جو ایک اشارہ انگلی کا کرتے ہیں سورج پلٹ آتا ہے. جو ایک اشارہ انگلی کا کرتے ہیں سورج پلٹ آتا ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو ایک اشارہ انگلی کا کرتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ارے محمد رسول اللہ اسے کہتے ہیں جو جابر کی مری بکری پر ہاتھ رکھتے ہیں اس میں جان آ جاتی ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ارے وہ محمد رسول اللہ جو پتھروں پر سلام سنتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جو کنکریوں کو کلمہ پڑھاتے ہیں اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. قربان چاہیے وہ محمد رسول اللہ جس کا چلنا لا تحمل بهذا البلد ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. جس کا سفر سبحان الذی اسرا ہو اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اگر تم محمد رسول اللہ کی شان جاننا چاہتے ہو تو پہلے دیما آ جاؤ، وہاں سے اللہ تعالیٰ کی شان تم کو جاننی پڑے گی. اگر تم محمد رسول اللہ کی شان جاننا چاہتے ہو تو اجمیر شریف چلے جاؤ، وہاں معین الدین کی شان کو جاننا پڑے گا. اگر تم محمد رسول اللہ کی شان جاننا چاہتے ہو تو غوث اعظم کی شان تم کو جاننا پڑے گا. اگر تم محمد رسول اللہ کی شان جاننا چاہتے ہو تو مولا علی کی شان تم کو جاننا پڑے گا. اگر محمد رسول اللہ کی شان جاننا چاہتے ہو عثمان غنی کی، فاروق اعظم کی تم کو شان جاننا پڑے گا. اگر محمد رسول اللہ کی شان جاننا چاہتے ہو تو ابو بکر کی شان کو جاننا پڑے گا. اگر محمد رسول اللہ کی شان جاننا چاہتے ہو تو اس زمانے میں احمد رضا جو بریلی میں رہتے ہیں اس کی شان جاننا پڑے گا، کیونکہ اس نے پوری زندگی عشق بانٹا ہے، عشق اپنے بچوں کو یہی سکھایا ہے. اس نے کہا ہے صبح طیبہ میں ہوئی رہتا ہے بڑا نور کا، سجدہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک پہ ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا اگر آپ کو مصطفیٰ کی شان جاننا ہے تو پہلے بریلی امام، وہ بریلی کا امام جس نے صرف اور صرف علامہ امجد علی اعظمی صاحب جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو دین ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو سنت حضور کی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، اس پر پریکٹیکل طور پر ہم نے جس کو چلتے ہوئے پایا ہے اس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. آپ انداز لگائیے. اور پھر اعلیٰ حضرت کے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا چرچا کرو گے، تم میرا ذکر کرو گے، میں تمہارا چرچا. اعلیٰ حضرت نے کیا کیا بھائی؟
ہم اعلیٰ حضرت کو کیوں نہ مانیں؟ ہم اعلیٰ حضرت کو کیوں نہ مانیں؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے ذات کی یہ بات نہیں کی. اعلیٰ حضرت نے جو بات کی تو آمنہ کی لال کی بات کی. اللہ رب العزت کے لیے بات کی ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا کہ آپ نے صرف مصطفیٰ کی نعت لکھی ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تم نے صرف مصطفیٰ کی نعت لکھی ہے, اللہ رب العزت کی حمد نہیں لکھی. تو اعلیٰ حضرت نے وہ بھی خدشات دور کر دیے. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو وطن کرم وہ خدشات ختم کر دیتے ہیں, وہ معاملات ختم کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو وطن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو راستہ بنایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نہ یک بنایا, تجھے یک ہے. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے, کیونکہ انہوں نے پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر قربان. یہ ایک دم حقیقت بات ہے جو میں نے ابھی عرض کیا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تو اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی حضور کی باتیں کی ہیں اور خدا کی باتیں کی ہیں, تبھی تو اعلیٰ حضرت کا پوری کائنات میں ڈنکا بج رہا ہے. کسی اور نے نہیں بجوایا ہے, نہیں بچوایا ہے, اللہ رب العزت نے بچوایا ہے. کیوں میں بات میں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي. تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارے اندر جاگر. تو اعلیٰ حضرت نے پوری کائنات میں اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کیا ہے. تو آج اعلیٰ حضرت کا چرچا ہو رہا ہے, تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. اگر کسی کو اعلیٰ حضرت نہیں سمجھ میں آتے ہیں تو ہماری غلطی نہیں, اس کی نااہلی ہے, وہ عقل کے ناخلے ہیں. وہ یہ نہیں پتا کہ اعلیٰ حضرت کسی جاہل کو سمجھ نہیں آتا. اعلیٰ حضرت جو ہے وہ کسی جاہل کو سمجھ نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کے پہلے اپنے دل کے اندر جو بوجھ ہے اس کو نکالو, علم سیکھو. جب علم سیکھ لو گے تب تم کو منطق فلسفہ سب پتہ چلے گا, مظاہرے یہ سب معاملے پتہ چلیں گے. پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آؤ گے, پھر اعلیٰ حضرت تم کو عشق پلائیں گے. وہ عشق کیا ہے؟ وہی عشق تو اعلیٰ حضرت اپنی زبان میں ادا کرتے ہیں. کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو, کہوں تجھے باغ خلید کا, گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو مجموعے پہ تلاحی سے ہے بری. میرا ہوں میرے شاہ, میں کیا کہوں تجھے. اور انتہا ختم کرتے ہیں مقدے میں, کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں لیکن رضا نے خط پہ زبر اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, اللہ اکبر. یہ میرے آقا کی شان ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خالق کا بندہ کہوں یا خلق کا آقا کہوں تجھے. اگر اعلیٰ حضرت کو جاننا ہے تو پہلے تم کو عشق پڑھنا پڑے گا, تعلیم حاصل کرنی پڑے گی, تب تم اعلیٰ حضرت تک پہنچو گے. وہ تمہیں عشق کا جام دلائیں گے, پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بتائیں گے, بات بتائیں گے. اور پھر اعلیٰ حضرت کی بات آئی تو ایک بات ذہن میں آ گئی, کیونکہ میں نے یہ بات سب سے شروع میں کہی تھی, میں فقیر وارث ہوں, وارث اعظم بنا کا خاص فضل ہے مجھ پر. بات ذہن میں آ گئی, یہ بات عرض کر دوں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے حضور کو یتیم کہہ دیا. علماء کی توجہ چاہتا ہوں, تمام سامعین کی, ماں بہنوں کی, سب کی توجہ چاہتا ہوں. اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ایک شخص نے حضور کو یتیم کہہ دیا. تو اعلیٰ حضرت نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہا وہ کافر ہو گیا, وہ کافر ہو گیا. اس کو بلا کر کے لاؤ, اس کو حضور کا نام لینا نہیں پتا ہے. میں عاشق ہوں, میں بتاؤں گا اس کو کہتے کیا ہے, حضور کا نام کس طریقے سے لیا جاتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے نام لیا. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ اسے یہ کہنا چاہیے تھا حضور اقدس, قاسم النعم, مالک الارض, قسم قیوم, ولی والی, علی علی, رافع الرتب, معین کافی, حفیظ وافی, شفیع شافی, عفو غفور, جمیل, عزیز, جلیل, وہاب, کریم, غنی, عظیم, خلیفہ مطلب, حضرت رب, مالک الناس, تجار العرب, ولی الفضل, جلیل الشاد, ممتری الامثال, کعبہ کے بطول کیا, تحبہ کے شکشکہ, شافر الحجدہ, علیس الغربین, رحمت للعالمین, ناہد العشقین, مرتاد مستحل مشخار,
35 مردن القابات سے اعلیٰ حضرت نے حضور کی شان نوازی۔ تم کو حضور کو نام لینے کی تمیز نہیں ہے، تم کافر ہو گئے۔ مجھ سے پوچھو میں عاشق ہوں، مجھ سے پوچھو کہ نام اعلیٰ حضرت کا کیسے لیا جائے۔ اور پھر ایک بات اور ذہن میں آ گئی، میں کہہ رہا ہوں نا فقیر وارث کی ساری بات ذہن میں آتی ہے۔ جو اعلیٰ حضرت کو لقب ملا ہے اعلیٰ کا، کہاں سے ملا ہے؟ آپ حضرات یہ بھی جان لیں، وہ وارث عالم پناہ نے دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ وارث عالم پناہ نے دیا ہے۔ جب وارث عالم پناہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرات آتے ہیں تو کہتے ہیں تم اعلیٰ ہو، آؤ میری مسرت پر بیٹھو۔ حضور وارث عالم پناہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اے امام احمد رضا تم اعلیٰ ہو اور پوری کائنات میں تم کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، تبھی تو پوری کائنات میں ان کا ڈنکا بجتا ہے اور پھر ان کے نام پہ کیا لکھا جاتا ہے۔ ان سے حضور کے نام پہ وہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شفیع بست ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار علم تاج دار حرم، شہر یار علم تاج دار حرم، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر لکھتے ہیں جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ کیسے ہیں کہ جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام۔ اور مکتے میں اعلیٰ حضرت کے لکھے، اعلیٰ حضرت کے لیے ایک شاعر نے لکھا تھا، کہتا ہے ڈال دی قلب میں عصمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ گلا صاحب نہیں دے رہا ہے لیکن میں جتنی دیر گلا بچے گا اتنی دیر میں پڑھوں گا، کیونکہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ چاہے تو تب سمجھ میں آئے گا۔ میری مانو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ اور مصطفیٰ نے اپنے آگے کیوں رکھا ہے نام نبی، اس کو جان لو تو مصطفیٰ کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ تو عشق ہونا چاہیے، اگر جتنی دیر گلا بچے گا اتنی دیر میں پڑھوں گا۔ اور پھر ابھی تو قد جاءکم قل انما انا بشر، ان دونوں میں ڈیفینیشن کیا ہے وہ میں بتاؤں گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وسلم، صلوا علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا تحقیق کی آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب ہے۔ اب پھر قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ تو آج کل کے کچھ لوگ جو ہیں جو دیوبندی سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر ایک بات میں اور عرض کر دوں، میں کہہ رہا ہوں نا کہ وارث اعظم پناہ کا خاص فضل و کرم ہے، ساری بات ذہن میں آ رہی ہے۔ جو یہ دیوبندی جو مسلک نکلا ہے یہ کوئی پرانا مسلک نہیں ہے، یہ مدرسہ جو دیوبند ہے اس کے پیچھے دیوبندیت نہیں تھی، جب یہ مدرسہ بنا ہے تب سے دیوبندیت نکلی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر یہ وہابیت کہاں سے نکلی ہے؟ وہابیت کا یہ معاملہ ہے عبد الوہاب کے پیچھے وہابیت نہیں تھی، جب وہ آیا ہے تب وہابیت نکلی ہے۔ اور رافضیت، یہ بھی میں بات عرض کر دوں، رافضیت کب نکلی ہے؟ جب مولا علی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس سے پہلے رافضیت نہیں تھی، وہاں سے آگے سے رافضیت نکلی ہے۔ اور پھر قربان جاؤ اپنی جانوں پر، اپنی جو قسمت ہے اس پر مچل جاؤ، سنی جب سے ہے جب سے مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے جب بات یہ سنی نا تو میرا دل مچل گیا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، جو ایک فرقہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیے 3 فرقے میں نے بتا دیے یہ ابھی آئے ہیں، لیکن جو سنی ہے، صحیح عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت ہے، جب سے مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کے صحابہ ہے، مصطفیٰ کی آل ہے، مصطفیٰ کی اولاد ہے، ابو بکر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، حسن حسین ہے، تب سے اہل سنت والجماعت کا یہ فرقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا، مصطفیٰ جائیں گے، مصطفیٰ کے حبیب کے چاہنے والے جائیں گے، تبھی تو پھر امام نے کہا خود میں داخلہ ہوگا ہمارا اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ
رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، اور پھر اعلیٰ حضرت وہاں بھی حضور کی نعت پڑھیں گے. وہاں کیا پڑھیں گے؟ وہاں یہ پڑھیں گے پیش مصطفیٰ شفاعت کا سناتے ہیں. وہاں یہ پڑھیں گے پیش حق مصطفیٰ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آقا آپ روتے جائیں گے، اپنے امتیوں کو ہنسائیں گے. تو امتی کون ہے؟ آپ یہ بات بتائیے کہ آپ حضور کے سچے امتی ہیں کہ نہیں؟ دونوں ہاتھوں اٹھا کر کے بتائیے. سب لوگ اٹھا دیں، اس میں شرمانے کی بات نہیں ہے. اگر یہاں آپ شرما جائیں گے تو کل میدان محشر میں کون آئے گا؟ وہاں تو سید الابرار کو آنا ہے نا، مصطفیٰ جان رحمت کو آنا ہے نا. آپ رکھ دیجئے نیچے آپ رکھ دیجئے نیچے. مجھے یقین ہو گیا کہ آپ سچے امتی ہیں، لیکن حضور کی جب بات آئے تو آپ پریشان نہ ہوا کریں، ڈٹ کر کے مقابلہ کیا کریں. کیونکہ جب سر پر سورج ہوگا، سوا نیل پر سورج ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، آپ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. 50,000 سال کا میدان محشر میں وہ ایک دن ہوگا، وہاں سب پریشان ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. آپ آدم کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے ادھر میری. آپ عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے ادھر میری. آپ داؤد کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے ادھر میری. ابراہیم خلیل اللہ کے پاس جائیں گے، وہ بھی کہیں گے ادھر میری. جب اللہ اکبر، جب میرے مصطفیٰ کریم کے پاس جاؤ گے تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہی کہیں گے انا لہا، میں شفاعت کروں گا. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا، اے حبیب میں تمہیں اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. وہ کیسے بھی راضی ہوں گے. اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم پھینکا کر کے کہتا ہوں کہ جب تک کہ حضور کا ایک ایک امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا تب تک کہ حضور راضی نہیں ہوں گے. اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، تب تک کہ حضور کا ایک ایک امتی اور ایک ایک امتیہ تو حضور کو سچے دل سے مانتی ہیں. میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں. جب تک کہ وہ ایک ایک امتی حضور جنت میں نہیں داخل کروا دیں گے تب تک کہ اللہ رب العزت سے راضی نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے. میری بات نہیں ہے، نہ علماؤں کی بات ہے، نہ علماء کی بات ہے. حکم یہ ہو رہا ہے کہ ختم کیا جائے کیونکہ مجھے دیر سے تھوڑا بٹھایا گیا تھا. اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا حبیبنا. بس یہ قد جاءکم اور قل انما انا کی بات ختم کر کے میں اپنی جگہ رہوں گا کیونکہ دیر سے بیٹھا ہوں. لیکن الحمدللہ میں سبق سنانے آیا تھا کیونکہ جو طالب علم ہوتے ہیں وہ صرف سبق، علماء تو پیچھے بیٹھے، میں تو طالب علم ہوں. میں نے کہا تھا میں فقیر وارث ہوں، وارث اعظم انا نے مجھے یہاں بھیجا ہے کچھ باتیں بتانے کے لیے. تو میں یہ بات کہہ رہا تھا قل انما انا بشر. دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضور بشر ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ حضور بشر ہے. لیکن آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے، جب آگے جائیں گے تو حضور کہتے ہیں میں تو بشر ہوں لیکن اللہ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے، وحی اللہ کا پیغام آتا ہے. آپ اندازہ لگائیے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہیں، کیا تمہارے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے؟ آپ کیا سنتے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ آپ کیا سنتے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ کی طرف سے حضور پر اللہ کا پیغام آتا ہے. تو جو عقل کے ناخلے جو ہیں، جو یہ مینڈک ہیں، یہ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہیں، تو تمہارے پاس حضور کا پیغام آتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے. آپ اندازہ لگائیے حضور کا کلمہ تمہارے کلمے کے برابر نہیں ہے. تم کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن حضور کیا پڑھتے ہیں؟ حضور پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ انا محمد. میں نے کیا کہا تھا؟ میں بہت بڑی بڑی باتیں بتاؤں گا، آپ لوگوں کو یہ باتیں ذہن میں رکھنا ہے، اگلے سال تک آپ کو یہ باتیں یاد رکھنا ہے. حضور کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ انا محمد رسول اللہ. جب تمہارا کلمہ حضور کے کلمے کے برابر نہیں ہے تو تم حضور کے برابر کیسے ہو سکتے؟ اور پھر حضور کے اوپر 6 نمازیں فرض ہیں، تمہارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں. جب حضور دھوپتے ہیں تو وہ دھوپ لعاب دہن بن جاتا ہے، وہ دھوپ شفا بن جاتا ہے. اللہ اکبر. جب حضور وضو کرتے ہیں تو وہ وضو کا پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں. تمہارا وضو، تم وضو کرتے ہو تو پانی تمہارا نالی میں بہ جاتا ہے. اللہ اکبر. جب تمہارا وضو کا پانی حضور کے پانی کے برابر نہیں تو تم حضور کے برابر کیسے؟
بات سمجھانے والی ہے. عشق چاہیے. میں نے کہا تھا عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا. ان کا رتبہ جاہلوں کے کب سمجھ میں آئے گا؟ اللہ اکبر. جب عشق ہوگا تو ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. اور پھر ایک بات میں عرض کر دوں کہ قل انما انا بشر کے تحت حضور بشر ہے لیکن عام بشر نہیں ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حضور جو ہے وہ نوری بشر ہے. اور پھر میں ایک بات عرض کر دوں, آسمان گر سکتا ہے, آسمان گر سکتا ہے, زمین میں زلزلے آ سکتے ہیں, قیامت آ سکتی ہے, لیکن حضور کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ حضور نور ہوتی ہے. اتنی بڑی بات میں کہہ گیا کہ زمین گر سکتی ہے, زمین پھٹ سکتی ہے, آسمان گر سکتا ہے, لیکن حضور نہ ہونے پر, حضور کے نور نہ ہونے پر کوئی ایک دلیل نہیں پیش کر سکتا. کیونکہ حضور ہیں تو تم ہو, حضور ہے تو تم ہو. اگر حضور نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے. ارے تیرا ہونا جب حضور کے ہونے کی طرح نہیں تو تم حضور کی طرح, تیرا ہونا حضور کے ہونے کی طرح نہیں ہے تو تو کیسے حضور کی طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کے لیے حضور کو رحمت بنا کر کے بھیجا. اور حدیث قدسی پڑھی تھی اولاد المادر رب بجا. اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر حضور نہ ہوتے تو میں اپنا رب ہونا دنیا پر ظاہر نہ کرتا. تو جاتے وقت پیغام, اصل پیغام جو ہے کہ حضور کا میلاد تو مناتے ہیں لیکن اصل پیغام میلاد منانا نہیں ہے, مسجد ویران کرنا یہ مقصد ہے. آپ مسجد ویران نہ کریں. اگر آپ نے مسجد ویران کر دی تو حضور ناراض ہو جائیں گے, کیونکہ حضور نے فرمایا کیونکہ حضور کہتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر آپ میلاد مناتے ہیں, میلاد منانا بہت اچھی چیز ہے, لیکن آپ نماز ہی نہ پڑھیں تو حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک کیسے پہنچے گی؟ اگر آپ کو, کیونکہ حشر کے میدان میں سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا, سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا. لیکن آپ نے اگر دنیا کے اندر نماز پڑھی ہوگی تو کل میدان محشر میں آپ کو ذلت و رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور میری ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے گھر کے اندر نماز پڑھیں, پردے کا اہتمام کریں, کیونکہ ماحول بہت گندا چل رہا ہے. آج کل ہم لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, میری ماں بہنوں کو, جو دیکھیے عورتیں جو ہوتی ہیں وہ صنف نازک ہوتی ہیں تو ترنت بہکاوے میں آ جاتی ہیں. اور پھر ہم اپنی بہنوں کو, اپنے بچوں کو تعلیم دیں, کیونکہ ان کو یہ چیز پتہ چلے گی کہ کل میدان محشر میں جب امام علی مقام کے گھر والے پر جب پریشانیاں آئی تھی تو انہوں نے اپنا پردہ نہیں چھوڑا تھا. اللہ اکبر. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدہ سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے اے پھپھی جان ہمارے دوپٹے چھین لیے گئے ہیں, اب ہم پردہ کیسے کریں؟ 3 دن کی بھوک پیاس ہے لیکن انہوں نے پردہ نہیں چھوڑا. وہ کہتی کیا ہے؟ کہتی ہے اے میری بیٹی, اے میری شہزادی, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اتنے بال گھنے اور موٹے اس لیے رکھے ہیں کہ ایسا مقام آتا ہوگا, ایسا مقام آئے گا جب تمہارے پردے چھین لیے جائیں گے. اب تم بالوں سے پردہ کرو, چاروں طرف بال بچھاؤ اور بالوں سے پردہ کرو. اللہ اکبر. لیکن آج کل کا ماحول کیا ہے؟ ہمارے پاس دوپٹے بھی ہیں, دوپٹے بھی میسر ہیں اور کپڑے بھی میسر ہیں, لیکن ہم پھر بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں. لیکن نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے, کہا ہے کہ سب سے زیادہ عورت کی عزت سب سے بڑی چیز ہے. اگر اس کو آپ نے ضائع کر دیا تو کل میدان محشر میں آپ کو جہنم کے علاوہ ٹھکانہ نہیں ملے گا. کیونکہ احادیث مبارکہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں جھانک کر کے دیکھا, جنت میں جھانک کر کے دیکھا, تو جنت کے اندر میں نے فقراء کی تعداد پائی, فقراء کی تعداد پائی. اور جب میں نے جہنم کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو وہاں عورتوں کی تعداد پائی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ وہاں میں نے عورتوں کی تعداد پائی, اور کچھ عورتیں جو تھیں ان کو آگ کی کینچی سے گردن اور ان کے جسم کاٹے جا رہے تھے. اللہ اکبر. اس بات کو ہلکے میں نہ لیں, یہ حضور کی حدیث مبارکہ ہے. اور پھر حضرت جبریل سے میرے آقا پوچھتے ہیں اے جبریل یہ کون عورتیں ہیں؟ تو حضور سے جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہن لیا کرتی تھی پھر بھی ان کے جسم جھلکا کرتے تھے.
یہ کون سا لباس ہے جو آپ پہن لیتی ہیں پھر بھی جسم جھلکا کرتے ہیں؟ وہ میدان محشر میں وہ جہنم کے اندر ان کی جو ہے وہ کٹی ہے، وہ جسم کاٹے جا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے، آپ نے جو سنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو غلطیاں ہوئی